یہ کوہستان کا علاقہ ہے، KPK کا آخری ضلع۔ کوہستان کو بیسیکلی 3 ضلعوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک اپر کوہستان، ایک لوور کوہستان اور ایک کولئی پالس۔ یہ جو رائٹ سائڈ پہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کولئی پالس کا علاقہ ہے، اور جہاں سے میری گاڑی گزر رہی ہے یہ لوور کوہستان ہے۔ اور اب یہ جو حدود آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ ڈیم بن رہا ہے داسو ڈیم، یہ اپر کوہستان کا آخری ضلع ہے۔ یہاں سے پھر آگے گلگت بلتستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دیامر بادشاہ ڈیم کا ایریا شروع ہوتا ہے۔ داسو ڈیم بیسیکلی 4320 میگا واٹ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور یہ جو ایریا آپ سامنے دیکھتے ہیں یہ تازہ ترین فوٹیج ہیں ڈائیورجن ٹنل کے، ڈائیورجن ٹنل انلیٹ کے اور آؤٹ لیٹ کے۔ یہ دیکھیں یہاں سے پہاڑ کے اندر سے یہ دریا جو ہے وہ کٹ کے نکلتا ہے۔ آپ کو کافر ڈیمز کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ عارضی طور پہ بنائے جاتے ہیں۔ US مطلب اپ سٹریم کافر ڈیم اور ڈاؤن سٹریم کافر ڈیم۔ کافر ڈیم اس فنکشن کے لیے بنایا جاتا ہے جہاں پانی کا لیکیج نہ ہو، اور یہ مین ڈیم سائٹ ایریا کے تازہ ترین فوٹیج ہے، اور یہ ایک حوصلہ افزا پہلو ہے کہ یہ اس ڈیم پہ جنگی بنیادوں پہ کام جاری ہے، اور اس کا جو ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے وہ 2026-27 کا جو اس کا فرسٹ فیز ہے اس نے کمپلیٹ ہونا ہے۔ یہ لیفٹ بینک ابٹمنٹ ہے، اور اس کے بالکل سامنے آپ کو رائٹ بینک ابٹمنٹ نظر آئے گا۔ انتہائی خوبصورت لک یہاں پہ آپ کو جب آپ روڈ کراس کرتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا۔ یہ بیچنگ پلانٹ ہے جو کرشنگ ہے، اور جو یہاں کے جو مٹیریل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہاں سے آگے مین ڈیم ایریا کے لیے یہاں سے سپلائی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسیس ٹنلز بھی ہیں بڑے خوبصورت یہاں پہ، اور بہت کام ہوا اس پہ۔ یہاں سے آگے مختلف قسم کے ٹنلز آپ کو KKH کے بھی نظر آئیں گے۔ قراقرم ہائی وے کا جو یہاں پہ گزر ہوتا تھا، بہت مشکل روڈ یہاں پہ ہم نے صدیاں گزر گئی، اسی مشکل روڈ سے گزرنا ہوتا تھا، لیکن اب اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اس روڈ کو ہم ٹنل کے ذریعے تعمیر کر رہے ہیں، اور اس وقت اللہ کا فضل ہے کہ کوئی 10 سے 12 ٹنل جو KKH اس کے اوپر زیر تعمیر ہے، اور جب یہ بن جائیں گے نا تو پھر اس پورے خطے کے لوگوں کے ایک تقدیر بدل جائے گی۔ اور پھر دوسرا یہ دیکھیں سوئچ یارڈ ہے، یہ سوئچ یارڈ کا جو انٹرنس ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو میں آپ کو یہی بتا رہا تھا، یہ گریڈ اسٹیشن ہے۔ دیکھیں ان سخت اور سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان جو چیزیں بن جاتی ہیں نا تو یہ بڑے مزے کا، اور یہ ٹرانسمیشن لائن یقین جانے ایسے ایریاز میں ٹرانسمیشن لائن جہاں پہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارے انجینئرز اور ہمارے لوگ کس طرح وہاں پہ پہنچے ہیں۔ انتہائی خوبصورت اور انتہائی مشکل کام ہمارے انجینئرز اور ہمارے آرمی کے جوان اور ہمارے سویلینز نے ساروں نے مل کے اس قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور یہ چچنگ ایریا ہے جہاں پہ وابڈا کالونی اتنے خوبصورت انداز میں یہاں پہ بن گئی ہے کہ یہ تو نیچے KKH آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن اوپر جائیں گے تو پھر یہ کمال کے نظر آ جائے گے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو 3 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں سے ضلع کولئی پالس آپ کو KKH سے سامنے نظر آئے گا۔ یہاں پہ اتنے خوبصورت آبشاریں ہیں کہ یہاں پہ اگر ایکسیس روڈ بن جائے تو کیا کمال جگہ ہے، لیکن ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی کمی ہے، فنڈز نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم اس ایریا تک ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس ایریا میں جانے کے لیے مطلب ہمیں روڈ کی بہترین قسم کے روڈ کی ضرورت ہو، تو ہمارے ایک تو ڈیم بن جائے گی جس سے ہمارے پاس جو پاور گیپ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دوسرا چونکہ یہ ڈیم جو ہے نا داسو ڈیم یہ رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے، اس کا دوسرا پرپز نہیں ہے کہ یہاں پہ سٹوریج ہو جائے، جیسے کہ دیامر بادشاہ ڈیم میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ دیامر بادشاہ ڈیم میں یہ ملٹی پرپز ہے، ملٹی پرپز میں پھر آپ کے سٹوریج بھی ہے، آپ کے پاور جنریشن بھی ہے، اور آپ کے مختلف قسم کے افادیت بھی مل جاتی ہے آپ کو۔
اور ساتھ یہ بھی کہ یہ جو تینوں ڈسٹرکٹ ہیں اپر کوستان، لور کوستان اور کولئی پالس، یہاں کے ثقافت، کلچر اور رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سارا یہ جو دیامر بادشاہ ڈیم کے جو باسی ہیں، جو متاثرین ہیں اور جو عوام ہے، ان کا اور ان لوگوں کا رہن سہن اور کلچر بالکل سیم ہے۔ یہاں پہ تعلیمی رجحان کافی کم ہے، لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، لوگوں میں اس لیول کا شعور بھی نہیں ہے اور اس لیول کی تعلیم بھی نہیں ہے۔ یہاں زیادہ تر مذہبی لوگ رہتے ہیں اور دیندار لوگ رہتے ہیں، اگر سادگی سے بات کر لیں تو یہ لوگ بڑے محب وطن ہیں، جہاں مختلف قسم کے جو باہر دنیا کے جو ایجنسیاں ہیں، باہر دنیا کے جو دشمن عناصر ہیں، وہ یہاں پہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہاں پہ افراتفری پھیلے، جس کا مثال آپ کو کوئی 1.5-2 سال پہلے، اگر اس کو 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں پہ داسو ڈیم میں ایک دھماکہ بھی ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس قوم نے متحد ہو کے اس طریقے سے جو ہمارے پاس دشمن عناصر کے جو ہوتی ہے مداخلت، اس کے یہاں پہ قلع کما بھی کرتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت آبشاریں، جھرنے، یہ یہاں پہ مختلف قسم کے یہ پہاڑی سلسلہ، یہ بڑے خوبصورت ایریاز ہیں، اور یہ جب ڈیم بن جائے نا تو یہ اس کے آس پاس دونوں ایریا میں ایک معاشی ہب بھی بن سکتا ہے۔ یہ پورا لقیہ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں، یہ آپ کو مین KKH جہاں سے آپ گلگت بلتستان کے لیے ٹریول کرتے ہیں، یہ ایک ٹورزم کا ایک پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا خوبصورت یہاں پہ سین نظر آتا ہے۔ لوگ یہاں سے گزر کے آتے ہیں، آگے ہنزا جاتے ہیں، فیری میڈوز جاتے ہیں، اسکردو جاتے ہیں، آگے چترال والے سائڈ پہ جاتے ہیں، آگے مطلب خنجرہ پاس کے لے جاتے ہیں، تو یہی KKH استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے یہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف مقامی لوگوں کے مسلکی بنیاد پہ کافی شورش زدہ یہ ایریا تو نہیں رہا، آگے دیامر سے آگے جو ایریا ہے ان ایریاز میں کافی مسائل رہتے تھے، لیکن اب لوگوں میں الحمدللہ شعور آ گیا ہے، تو کسی قسم کا کوئی اس طرح کا پہلو نہیں ہے، اور اب لوگ پرامن طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اسی شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ احمد ندیم قاسمی کا یہ بہت لمبے ایک نظم ہے، لیکن یہ آخری اس کے شعر یہ ہے کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ یہاں پہ ہم بس ایک دوسرے کے لیے محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کے لیے پیار بانٹیں، ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھیں، یہی زندگی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں دوسرے سٹوری میں، آپ کو تفصیلی مزید بھی بتاتا رہوں گا۔ اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنے جو اچھی رائے ہے اس سے بھی مجھے آگاہ کریں۔ آپ لوگ میرے رہنمائی بھی کرتے ہیں اور مزید کرتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔